ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں، ہم اپنے نام کی تختی لگانا بھول سکتے ہیں، علم عباس کا گھر پہ لگانا یاد رہتا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، آج جو گجرانوالہ میں مومنین شہید ہوئے ہم سب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميادان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقیت اللہ العظم امام زماننا حاذا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف
واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات. محترم سامعین، مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، خداوند عالم ہم سب کے تمام اعمال صالح گزشتہ اعمال اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہمیں مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ مزید اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ معرفت امام حسین و حسینیت کے عنوان سے یہ 5ویں گفتگو ہے۔ بسم اللہ۔ آج سفر بڑی جلدی سے میں نے طے کرنا ہے، کیونکہ آپ اگر خاموش رہیں گے تو میں پھر آہستہ ہو جاتا ہوں، کیونکہ دیکھیں میرے نشان بہت زیادہ لگائے ہوئے ہیں، تو البتہ یہ کتاب ہے۔ بعض دوست سمجھتے میں کاغذ سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، کسی نے دوستوں نے پیغام بھیجا کہ آپ کاغذ سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، کاغذ نہیں ہے، یہ کتاب ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح۔ تو وہ ایسا ہے کہ اس کو جلدی کور کرنا ہے، اور میرے دل میں بہت کچھ ہے کہ میں جتنا میکسیمم ہو سکے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر کے جاؤں، بسم اللہ بسم اللہ، کیونکہ کرائے والی تو بات ہے نہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو اس لیے میرا لالچ اس میں ہے کہ میں جتنا میکسیمم مولا کا یہ نورانی کلام ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ، اور آپ اس میں تھوڑا سا تعاون اگر کریں، ساتھ ایک دفعہ سر ہلاتے رہیں، نہ بھی سمجھ آئے تکلفاً سمجھا دیں، تو باقی کچھ نہ کچھ تو وہ برکت تو آئے گی نا کم از بسم کم، اللہ بسم اللہ، کیونکہ مولا کے جو زبان مبارک سے مبارک کلام نکلا ہوا ہے اس کی تو برکت آئے گی نا۔ سمجھ تو مجھے بھی پوری نہیں ہے، میں قسم سے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، سمجھ مجھے بھی پوری نہیں ہے، کیونکہ یہ بحر بیکراں ہے، یہ سمندر ہے، اس کو میں بھی نہیں سمجھ سکا۔ صرف ایک ترجمہ جو میرے ناقص علم کے تحت تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں میں، تاکہ یہ آپ تک پہنچ جائے۔ کم از کم کل ہم سید الشہداء کے سامنے مجرم کھڑے نہ ہوں کہ تم نے ہمارا کلام دیکھا بھی نہیں زندگی میں۔ تو گفتگو پہلے دن میں نے ایک عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، آپ سمجھے شاید کہ یہ پتہ نہیں بھول گئے ہیں، اس کو نہیں یاد ہے تھوڑی بہت، کہ چند سوال میں نے آپ کی خدمت میں اٹھائے تھے اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے، یہاں کے بچوں کے لیے۔ آپ ان کے لیے ترجمہ کر دیجئے گا اگر ان کو زیادہ میری بات کی سمجھ نہ آئے، کیونکہ میری مشکل یہ ہے کہ اس کو سب چیزوں کو جمع کرنا، کیونکہ سٹیجز بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ مثلا بالکل وہ اردو کے معاملے میں کمزور ہیں، اس طرف سے تقاضا جو بزرگوں کا ہے وہ اپنا ہے، کسی نے خیبر کا بھی خندق کا بھی کہا ہے، تو سب کو جمع کرنا ایک واقعاً ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا جتنی میرے میں توان ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ پہلا سوال میں نے اس دن بسم اٹھایا تھا۔ اللہ بسم اللہ۔ 1400 سال بعد، اتنے 100 سال بعد یہ واقعہ اسی تر و تازگی کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ، یعنی آئندہ سال ہر مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ پچھلی دفعہ سے احسن طریقے سے اسے منانا۔ بے شک بے شک۔ یہ نہیں ہوتا کہ پچھلی دفعہ اس طرح منایا تھا اس دفعہ تھوڑا کم منا دیں، نہیں، نیاز میں بھی احسن طریقے سے، کھانے میں بھی احسن میں، عالم اور ذاکر اور بیٹھنے اور تمام اہتمامات میں اس کی یہ خوشی ہوتی ہے کہ اگلے سال اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے، زیادہ اہتمام کے ساتھ۔ کیوں؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال کہ اس کو غم ہی کیوں مناتے ہیں ہم؟ سید الشہداء کو تو فتح حاصل ہوئی تھی اور ہم قائل ہیں اس کے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بھی ہم میں سے ایسے نہیں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فتح ہوئی ہے تو فتح پہ تو خوشی منائی جاتی، غم کیوں منا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی غم منانے کی؟
آپ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ مدعی ہیں کہ سید الشہداء کو جو فتح ہوئی ہے شاید کسی کو کم ہوئی ہے، تو کیوں ہم اسے غم میں مناتے ہیں فتح کو؟ فتح کا تو جشن منایا جاتا ہے، لیکن یہاں جشن نہیں منایا جا رہا، یہاں عزا ہے، یہاں غم ہے، یہاں ماتم ہے، یہاں گریہ ہے۔ یہ کالے کپڑے جو ہیں یہاں لگائے گئے ہیں، کالے کپڑے جو پہنے گئے ہیں، یہ کالے کپڑے پہنتے کیوں ہیں ہم؟ یہ کیوں اس طرح اس شان شان سے اس کو آویزاں کرتے ہیں؟ یہ کیوں اس طرح مثلا جو ہے آرائش کرتے ہیں، بناتے ہیں؟ امام بارگاہ کو ایسے مثلا بورڈ لگاتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں، یا مثلا لکھا ہوا لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد ایک جو مین سوال ہے وہ میں اگلی مجلسوں میں اس کو ضرور، میری خواہش ہوگی کہ پورا عشرہ ایک طرف ہوگا، اور وہ جو میری مجلس ہوگی وہ میں اپنے دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک طرف ہوگی۔ ممکن ہے آپ کو بہت زیادہ وہ اپیل نہ کرے، لیکن میری جو خواہش ہے نا اس عشرے کو، اس عنوان کو لے کے چلنے کی، وہ مجلس ہوگی۔ وہ سوال کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ سید الشہداء کو کون سی فتح نصیب ہوئی ہے؟ سید الشہداء نے یہ قیام کیا کیوں ہے؟ کیوں اپنے آپ کو ذبح کروایا ہے؟ کیوں اپنی بہنوں کے پردے بھی دے دیے ہیں؟ وجہ کیا ہے چیز کی؟ نماز کے لیے کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں جی نماز بچانے کے لیے۔ نہ، یہ جملہ کامل نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ یہ جملہ اگر کوئی کہتا ہے تو یہ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، ایک جز ہو سکتا ہے، کل نہیں ہے۔ یہ میں نفی بھی نہیں کرتا، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سید الشہداء نے نماز کے لیے نہیں قیام کیا، نا، یہ جز ہے اجزاء میں سے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کلی طور پہ کہہ دیں نماز کے لیے بس انہوں نے کیا ایسا، نا، نماز اجزاء میں سے ایک جز ضرور ہے لیکن کل نہیں ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے سید الشہداء نے ساری محنت جو ہے وہ اسی فقط ایک ہی جز کے لیے کی، نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حرام ہے، بہت سارے حرام ہو رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، اور بھی گناہ جو منبر کے شان نہیں بیان کرتے کہ وہ بھی ہو رہے ہیں۔ آیا ان کو منع کرنے کے لیے سید الشہداء نے؟ یقیناً ان کو منع کرنے کے لیے، لیکن وہ تو زیادہ ہو رہے ہیں اس سے پہلے۔ سوال ہے آپ سے کہ سید الشہداء نے اگر ان چیزوں کو منع کرنا تھا تو اس وقت تو چلو اکا دکا انفرادی طور پہ گھروں میں یا باہر کوئی کرتا ہے، اب تو سسٹمیٹک ہو رہے ہیں، یہ اب تو سسٹم بن گئے گناہ کے بلکہ۔ تو پھر سید الشہداء کی محنت کہاں ہے؟ خود ہم سید الشہداء سے سوال کریں گے کہ مولا آپ کیا فرماتے ہیں اپنے قیام کے بارے میں؟ آپ نے کیوں قیام کیا ہے؟ میں بتاؤں ناقص ہے، آپ بتائیں ناقص ہے، کوئی اور بتائے؟ یہ جو عشرے کا میں نے عنوان رکھا ہے، آپ کسی سے پوچھیں کہ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن جو میں بتاؤں گا کیونکہ میں نے عنوان رکھا ہے وہ اصل ہوگی۔ آج چیمگوئیاں ہو رہی ہیں جی حکومت کے لیے، یا فرض کریں جی فلاں کام کے لیے، یا سمجھ نہیں آئی نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو مختلف قسم کے جو ہے بدبختیاں ایجاد کی جا رہی ہیں اسلام میں، یہ سب کا جواب اس پہ آ جائے گا۔ سید الشہداء پہ بانگ دوحل فرمائیں گے، اس میں موجود ہے وہ کلام میں عرض کروں گا، ایک ایک جملہ پڑھوں گا آپ کی خدمت میں جس میں سید الشہداء نے واضح فرمایا کہ میں نے کیوں قیام کیا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، ماشاءاللہ، وہ اس مجلس میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد سید الشہداء اس سچویشن کو، اس کنڈیشن کو، اس وقت کے حالات کو اپنے کلام میں جو بیان فرمائیں گے، جو مثلا آئے گا اس میں کہ کیا حالات تھے کہ سید الشہداء نے کس طرح ان کو بیان فرمایا ہے، اس وقت کیا حالات تھے۔ یقین کریں کہ عظیم کلام ہے وہ، میں زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کی کبریائی کو بیان کروں، کہ وہ کلام بیان کروں، اس کی کبریائی بہت زیادہ ہے۔ وہ سید الشہداء نے اس وقت کے حالات کو بتایا، وہ میں ضرور آپ کی نظر کروں گا، مولا کے وہ جملے وہ آپ نے یقیناً نہیں سنے ہوں گے اس سے پہلے۔ اس کے بعد پھر سید الشہداء بتائیں گے کہ میں نے امت کی اصلاح تو کی ہے، لیکن کون سی اصلاح کی ہے میں نے؟ کیا میں نے شراب پینے کی اصلاح کی ہے؟ کیا میں نے بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی اصلاح کی ہے؟ نہیں۔ آپ گھبرائیے گا نہیں،
آپ کہیں کہ آپ نے کیا کر دیا، ہماری پچھلی ساری زندگی کی محنت خراب کر دی، ہم تو یہی سنتے تھے کہ انہی چیزوں کے لیے سید الشہداء، اگر انہی چیزوں کے لیے تو اس کو سیٹ ہونا چاہیے آج۔ دلیل ہے یہ میری، نعوذ باللہ ہم پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے سید الشہداء کامیاب نہیں ہوئے، نعوذ باللہ، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہے اور یقیناً وہ کامیاب ہے، اگر کامیاب ہے، فتح ہے ان کی، تو یہ حالات بدلنے چاہیے تھے۔ وہ حالات پہلے سے بھی بدتر ہیں، اور روایات میں ہے کہ قائم کی ظہور کے وقت اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے، ہے نا روایات میں۔ تو پھر معلوم ہوا کہ مولا نے پھر یہ والی اصلاح نہیں کی ہے، اگر کی ہوتی تو وہی ہوتی، کیونکہ معصوم پھر جس کی اصلاح کرے وہ ہو جاتی ہے، اور جس کو ویسے حکم دے وہ نہ مانے، اس کی مرضی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جو معصوم، کیونکہ یہاں میرے موضوع سے باہر ہے، صرف اتنا بتاتا ہوں، ہدایت دو طرح کی ہوتی معصوم کی طرف سے۔ ہدایت ایک ہدایت تکوینی ہوتی ہے، ایک ہدایت تشریعی ہوتی ہے، البتہ اصطلاحات کو چھوڑ دیں، یعنی ایک معصوم دیکھ کے ہدایت دے دیتے ہیں اور ایک دلائل دینے کے بعد دیتے ہیں۔ یہ اب میں اس وقت اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، صرف آپ کو اشارہ دیا کہ ہدایت معصوم ہمیشہ دو طرح کی دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن لے جاؤ، آیت لے جاؤ، حدیث بولتے ہیں، اس کے عمل کر کے دکھاتے ہیں، اس کو تنبیہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، سب کچھ، لیکن ایک ہدایت کے بس نظر کرتے ہیں اور پورے کا پورا سلمان بن جاتا یا محمد وآل محمد صلوات۔ کہیں نہیں ملے گا کہ سلمان کو کوئی دلیل دی تھی رسول خدا، اب ایسے کرنے کو کوئی دلیل دی تھی؟ یہ ہدایت تکوینی ہے۔ یہاں کو قرآن کی آیت پڑھی تھی اویس نے، اپنے دانت جب توڑے تھے، لہذا بس اشارہ کر کے، لہذا معصوم نے جو ہدایت کرنی ہے دو طرح کی ہے۔ یہ جو کلام ہے اب آپ کی خدمت پہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ سید الشہداء نے اپنا تعارف فرمایا، اس میں فرمایا کہاں ہے؟ دشمن کے سامنے۔ کس دشمن کے سامنے؟ جس کے بارے میں سید الشہداء اسی کتاب میں دو جملے اس کے کوٹ کر دیتا ہوں، کہتے ہیں یبن الزرقاء، یبن آکلت القملہ، اور بتا ایک کا ترجمہ دونوں کا کر دیتا ہوں کہ اے بدکار عورت کے بچے۔ آئمہ کی شان میں تھا کہ کسی کو کبھی آئمہ نے گالی نہیں دی ہے، کیونکہ ان کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ کیوں بلا؟ گالی جھوٹ بھی ہوتا ہے، تہمت بھی ہوتا ہے، غیبت بھی ہوتا ہے، گالی 4 گناہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور معصوم گناہ نہیں کرتے۔ گالی تہمت بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، اور توہین بھی ہوتی ہے، درست ہے؟ معصوم نے کبھی ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ معصوم ہے، لیکن جس کو کہہ دیا یہ حرامی ہے وہ حرامی ہوتا ہے۔ اگر جس کو کہہ دیا پھر وہ پھر ہوگا۔ معصوم نے یہاں کیا کہا ہے؟ سخت الفاظ نہیں سید الشہداء استعمال کرتے، لیکن کہا ہے کہ اے بدکار عورت کے بچے۔ کس کو کہا ہے؟ مروان کو۔ بے شمار لعنت، مروان سے کہا ہے۔ البتہ زرقاء جو ہے عام جو ترجمہ اس کا یعنی نیلے رنگ کو کہتے ہیں، نیلے رنگ کی آنکھوں والے نا، وہ ظاہری ترجمہ ہے، اصل اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بدکار عورت کے بچے، وہ آکلت القملہ، اور جوئیں کھانے والے کے بچے۔ جوئیں جو سال میں پڑتی ہیں، اب پتہ نہیں، اکثر تو بچپن میں دیکھتے تھے چڑیا گھر میں وہ بندریاں، یعنی سید الشہداء نے یہ استعمال کی ایک حکمت ہے، اس طرح شجاعت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں۔ میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بلند آواز میں پڑھوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
جب بیعت کے لیے بلایا نا، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے لیکن جملے دو آپ سنتے ہیں کیونکہ ممبر ہمارا اپنے مطلب کی سنا دیتا ہے، باقی پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں پوری آپ تک پہنچیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا وہ فرماتے ہیں، میں پورا پچھلا مضمون چھوڑا ہوں جو آپ پہلی محرم کے مصائب میں بھی سنتے ہیں کہ سید الشہداء جب دربار میں گئے ہیں تو ولید سامنے تھا، مروان تھا، وہ اپنے ذہن میں لے آئے، کہتے ہیں ایھا الامیر، اے بیٹھنے والے، انا اہل بیت النبوہ، توجہ رکھیے گا، اس میں ترجمہ کروں گا کہ بے شک ہم نبی کے گھر والے نہیں کہا، آپ تھوڑا سا جاگے، بسم اللہ بسم اللہ۔ انا اہل بیت النبوہ، کہ ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ نبی ایک ہوتا ہے، نبوت مطلق ہے، یعنی جس کے پاس بھی نبوت آئی ہے ہمارے گھر سے آئی ہے۔ آدم کے پاس آئے، نوح کے پاس آئے، ابراہیم کے پاس آئے، ہماری وجہ سے آئی ہے وہ۔ یہ جملے آپ نے سنے ہوتے ہیں لیکن ترجمے میں ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا نہیں گیا ہوتا۔ یہ پانی جس کے گھر سے آئے گا، فرض کریں پورا پانی جس کے گھر سے تو اسی کا سارا وصف ہوگا، جہاں بھی پہنچے گا اسی کے گھر کا ہوگا۔ کہا نحن اہل بیت النبوہ، کہ ہم جو ہے نبوت کے گھر والے ہیں، نہ کہ نبی کے گھر والے ہیں، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ یعنی ہم وارث نبوت ہیں، ہم مالک نبوت ہیں، ہمارے گھر سے نبوت جاتی ہے۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، معدن کسے کہتے ہیں؟ مرکز، جہاں سے خزانہ نکلتا ہے، مرکز، جہاں سے، اور یہاں بھی رسول نہیں کہا، رسالت کہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ کہا جہاں سے خزانہ رسالت نکلتا ہے ہم وہ ہیں، یعنی نبوت بھی ہمارے صدقے میں، رسالت بھی ہمارے صدقے میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، پرسوں میں نے اس کو عرض کیا تھا، مختلف الملائکہ، مختلف اختلاف سے ہے۔ اختلاف کے عربی میں 3 معنی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، اختلاف لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ اختلاف امتی رحمت، یہ کافی بھائیوں کے آپ نے حدیث سنی ہوگی لیکن وہ ترجمہ اس کا بھی غلط کرتے ہیں، اصل میں وہ بھی میں ادھر حل کر دوں تاکہ آپ لیے فائدہ ہو۔ اختلاف امتی رحمت، کہ امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف لڑنا جھگڑنا رحمت ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے یہاں دوست کو بچے دو کشتی کرنا ہی شروع ہو جائے ویسے ہی تو ہمارا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح نہیں، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ اختلاف کا ایک ترجمہ ہے آنا جانا۔ کیا ہے؟ آنا جانا۔ جو کیا دلیل ہے؟ مختلف الملائکہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، قبلہ کیا کہنے، کیا کہنے، یا ہمارے مختلف الملائکہ، صرف آتے نہیں ہیں، جاتے بھی۔ دیکھیں عجیب بات ہے، آنے کا تو فلسفہ ہے کہ جبرائیل آتے ہوں گے، میکائیل آتے ہوں گے، اسرافیل آتے ہوں گے، لیکن جاتے کیسے ہیں؟ ایک واقعہ میرے ذہن میں یہاں ہے سید الشہداء کا۔ بسم اللہ۔ بلند آواز میں درود پڑھیں عظیم۔ اسی کتاب میں بھی اور دوسری کتاب میں بھی ہے کہ سید الشہداء بالکل جھولے میں تھے، سن بالکل چھوٹا تھا، تو فاطمہ سلام اللہ علیہ چکی چلا رہی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی کسی کام کے غرض اس حجرے سے نکل کر دوسرے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ حسین جھولے میں نہیں ہے۔
یہ البتہ بی بی کو علم تھا، ہمیں پہنچانے کے لیے کیا. یہ نہ سوچئے گا کہ بی بی کو علم نہیں تھا. بعض جاہل اور ان پڑھ لوگ جو کہہ رہتے ہیں علم غیب نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو. اچھا اس وقت کیا ہوا؟ کیونکہ فطرت انسانی کے تحت رہ رہے ہیں اس روئے زمین پہ، اور معراج انسانیت پہ ہے. فطرت کو تو نہیں تھا بھولنا، کیونکہ لوگ نمونہ نہ بناتے اہل بیت کو. اگر ظاہراً اہل بیت ہماری طرح عمل نہ کرتے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. کیونکہ آج آپ فرشتے کو حجت نہیں مانتے، وہ اس لیے کہ اس کی جنس اور فصل اور اس کی نوع اور ہے. درست ہے یا نہیں؟ ان کو ہماری طرح ظاہراً اس لیے دکھا دیا کہ ہے تمہاری طرح لیکن بہت عالی ہے. تو اب دیکھیے کہ جب فطرت تھی، مضطرب ہوئی بی گھر سے نکلیں اور خادمہ سے کہا کہ رسول خدا کو بلاؤ، میرے بابا کو بلاؤ. جب بابا تشریف لائے تو ان سے کہا کہ بابا ایک مسئلہ ہے یہ کہ میں باہر نکلی اور واپس آئیں تو حسین جھولے میں نہیں. اس کے فوراً بعد کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی نظروں سے اوجھل ہوتے تھے تو بی بی گریا کرتی تھی. یہ بڑا عجیب مقام ہے واقعہ. اس وقت کیا ہوا کہ رسول خدا تشریف جب لائے، یہ بات ہوئی ہے تو جبرائیل نازل ہو گئے. جبرائیل نازل ہوئے، رسول کو سلام عرض کیا، بی بی کو سلام عرض کیا. عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ ایسا ہوا تھا کہ جب حسین دنیا میں تشریف لائے تھے نا تو اجازت نہیں ملی تھی فرشتوں کو کہ وہ آئیں سارے، کیونکہ نظام مدبرات امر ہے یہ، کیونکہ سسٹم چلا رہے تھے. تو اس وقت ان کو درم بھرم ہو جاتا اگر حسین کی زیارت کے لیے اسی وقت آ جاتے. لہذا حسین کی صدقے میں اللہ نے مدبرات امر کو باقی رکھا ہوتا، لیکن وہ تڑپتے تھے کہ مولا کی زیارت کب ہوگی. جب تڑپتے تھے تو پھر روز گلا کرتے تھے جبرائیل سے کب واری آئے گی. تو مسئلہ تو وہی تھا، ڈیوٹی نہیں تھی اور لگائی بھی انہوں نے تھی، کیونکہ یہ مخدوم تھے، وہ خادم تھے. تو اب کیا ہوا کہ جبرائیل کہنے لگے کہ آج اللہ نے کوئی خاص رحمت ان پہ فرمائی ہے. کہا کہ آج فرصت میں ہے وقت، سیدہ چکی چلا رہی ہیں، رسول باہر تشریف فرما رہے ہیں، مولا علی اپنے کام میں تشریف فرما رہے ہیں، حسن بھی مصروف ہے، تو آج حسین کو عرش پہ لے آؤ. کیا کہنے کی بلا، واہ واہ واہ. پتہ چلا ملائکہ آتے کیوں تھے اور جاتے کیوں تھے. کہا کہ پھر ہم ان کو لے گئے، خدا نے اذن دیا، کیونکہ خدا کی رضا آپ کی رضا ہے اور آپ کی رضا خدا کی رضا. تو ادھر کیا ہوا کہ ادھر اتنا بلوہ عام تھا، اتنے فرشتے تھے کہ طواف بھی کرتے رہے اور زیارت بھی کرتے رہے. اور وہاں کچھ دیر ہو گئی تو اب اس کو سید الشہداء کو میں واپس جھولے میں چھوڑ کے جاتا. یعنی عرش الہی پہ حسین ہے. یقین کریں کہ منزلت ہے مولا کی مختلف الملائکہ، ملائکہ اس طرح آتے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَمَحَلُّ الرَّحْمَةِ، کہ ہم وہ ہیں اللہ کی رحمت ہم پہ پڑتی اور آگے رحمت ملتی ہے. یہ آپ سمجھے نہیں ہیں جو میں نے بات کہی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. دعائے کو محل میں شاہ صاحب موجود تھے اور انہوں نے فرمائش بھی کی کہ ایک جملہ ضرور بول دوں گا میں، بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اے خدا اسألک، تجھ سے سوال کرو تیری رحمت کے صدقے میں کہ جو ہر شے سے
ہر شے کے اوپر وسیع ہے. تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَحَلُّ الرَّحْمَةِ. دعائے کو میں چھوڑا نہ کرو، یہ فضائل اہل بیت ہے. بسم اللہ بسم اللہ. یہ نہ کہا کرو اس میں یہ جملے، یہ تو سمجھنے کی بات ہے انسان کی. واہ 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 واہ. وہ جو رحمت ہے اس میں، جو قدرت ہے اس میں، جو طاقت ہے اس میں، سب کے سب اہل بیت ہے. محل الرحمہ، ہم محل الرحمہ ہیں. یعنی خدا ڈائریکٹ کسی پہ رحمت نازل نہیں کرتا، لائق ہی نہیں سمجھتا. میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں قرآن کی قسم کھا کے، خدا لائق نہیں سمجھتا کہ کسی پہ رحمت نازل کرے. ان کو دے دیتا ہے، کہتا ہے ان پہ رحمت نازل کرتا ہے. اس کے بعد یہ جملے کی میں نے اس لیے زحمت دی تھی، یہ جو اب آیا ہے یہ تھوڑا جملہ بھاری ہے، دل کو سنبھالنا ہے. بسم اللہ. یہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ مظلوم کے سامنے، دشمن کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور دشمن سن رہا ہے. دشمن یہ نہیں کہہ رہا ہے حسین آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ باتیں جو ہے نا صحیح نہیں ہیں. نہیں، یہ دشمن بھی مانتا تھا. جائے کہ بعض اپنے دوست نادان کہہ دیں گے نہیں کہتا. اچھا یہ ایسے واہ واہ واہ. یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ اہل بیت نے سب کچھ لے لیا، خدا خالی ہو گیا. نعوذ باللہ. واہ واہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. بسم اللہ بسم اللہ. وہ دیتا جا رہا ہے، یہ لیتے جا رہے ہیں، اور آگے ہمیں دیتے جا رہے ہیں. یہ نظریہ صحیح نظریہ ہے. یہ نظریہ اپنا لے، خدا کی قسم نجات ہے اس میں. ڈائریکٹ کے بھی قائل نہیں ہونا، ایک ذرہ بھی ڈائریکٹ نہیں، ممکن نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا. اور یہ بھی نہیں کہنا کہ خدا بس فارغ ہے. وہ خدا ہی نہیں جو فارغ ہو جائے. اگر محمد و علی کبھی فارغ نہیں رہتے، ہر وقت حالت عبادت اور خشوع و خضوع میں رہتے ہیں، تو علی و محمد کا خدا بھی فارغ نہیں ہوتا. لہذا وہ ان پہ درود بھیجتا رہتا ہے. اگر خدا کو فارغ کر دو گے نا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. واہ 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 واہ. بلند آواز میں درود پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد. اس درود کی برکت سے کل نقطہ جو بیان کرنا تھا نہ کر سکا وقت کی وجہ سے، وہ میرے ذہن میں آ گیا کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم کو یہ مقامات کیوں ملے ہیں. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد ابراہیم کو جتنے مقامات قرآن میں ہیں جو ملے ہیں، وہ سب کے سب کثرت سے ہم پہ درود بھیجنے کی وجہ واہ واہ واہ. وہ اس لیے ملے ہیں لیکن سب سے زیادہ روئے زمین پر ابراہیم ہم پہ صلوات بھیجنے والے. اس لیے ابراہیم کا مقام رسول کے بعد ہے. اور آپ بھی ذہن میں رکھیں، عظیم عظیم عبادت ہے. اس کے بعد مولا کیا فرما رہے ہیں اس جملے کی، وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتَمَ، کہ اللہ نے آغاز بھی ہم سے کیا اور اختتام بھی ہم سے کرے. بنا فتح اللہ، کہ اللہ نے شروع ہی سب کچھ ہم سے کیا ہے. ہمارے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے، معرض وجود میں نہیں آ سکتی. اللہ یعنی اگر پھیلائے گا تو ہم سے، اگر لپیٹے گا تو پھر یہ عرفانی تعبیر ہے. البتہ ایک ترجمہ کیونکہ اردو کا ناقص ہے، فارسی اور عربی میں بڑی زبردست تعبیر. جیسے قالین ہوتا ہے نا، قالین کو ایسے آپ پھیلاتے ہیں اور قالین کو پھر کھینچ لیتے ہیں. خدا کے امام فرما رہے ہیں کہ سمجھ لیجئے گا، اس کی لذت لیجئے گا
کہ امام فرمانے کہ یہ جو قالین کا کائنات کا بچھنا اور اس کا جمع ہونا ہمارے ہاتھ میں ہے. اس سے زیادہ ترجمہ نہیں کر سکتا. بسم اللہ بسم اللہ. خدا کی قسم مولا فرما رہے ہیں بنا فتح اللہ، اللہ نے ہم سے آغاز کیا، شروع کیا، وہ بنا ختمہ، اور ہم سے ہی. اور اگر نہیں یقین تو اس حدیث پہ تو یقین ہے نا، لولا الحجہ لساخت الارض بأہلہا، اگر حجت نہ رہے تو زمین بھی ختم ہو جائے. قیامت کیا ہے بلا اصل میں؟ لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں، قیامت حجت کا وجود اٹھ جانے کا نام. قیامت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آج کے بعد یہ ذہن میں حجت کا وجود اٹھ جائے تو قیامت، اور حجت موجود ہے تو قیامت نہیں ہے، نہیں تو قیامت آ جائے گی. یہ دلیل ہے اس بات کی. پھر مولا فرماتے ہیں کہ اچھا میں نے اپنا تعارف تو کروا لیا ہے، اور جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا مجھے، اس کا بھی سن لو، کیونکہ میں ادھار نہیں رکھنے والا. مولا واقعی عظیم شجاعت ہے. بعض جملے ہیں مولا کے وہ میں عجیب ہے. فرماتے ہیں وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ، یزید رجل فاسق ہے. بھائی یزید لعنت اللہ اجدادہ، کیونکہ اکیلا سجدہ نہیں ہے، اور ایک بیٹا نیچے سے نکال کے باقی بعد والے بھی. سمجھ آئی یا نہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں، فرماتے ہیں شارب الخمر، یزید کون ہے؟ فاسق ہے اور شراب خور ہے. قاتل النفس المحرمہ، ابھی قتل کیا نہیں تھا سید الشہداء کا اس نے. یہ سید الشہداء مدینے میں فرما رہے ہیں کہ وہ قاتل ہے اس کا جس کا قتل حرام ہے. معلن بالفسق، العلانیہ، یعنی معلن کہتے ہیں اعلان کرنے والے کو، فسق کا اعلان کرنے والا یا فسق کے ذریعے اعلان کرنے والا. فسق کے ذریعے، فسق البتہ فسوق و جدال و قرآن کی آیات میں ہے، تفصیل ہے اس کی پوری. فاسق، منافق، مشرک اور کافر، یہ 4 کیٹیگریز ہیں. کافر، مشرک، منافق اور فاسق، یہ چاروں پائی جاتی ہیں رسول خدا کے بعض ساتھیوں میں. جملہ سخت نہ ہو جائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرنا، یہ قرآن کی ہے. اور سورہ منافقون پوری سورت ہے. بسم اللہ بسم اللہ، وہ پوری سورت ہے، ایک آیت نہیں ہے بلکہ. اور اس کے بعد مشرک کا ہے. رسول نے کہا شرک فیکم اخفی من دبیب النمل، فلان تیرے سینے میں شرک چیونٹی کی چال. اللہ. اور پھر کہ اپنے کفر کو، جب اس نے اعتراض کیا تو اس کا اپنے کفر کو دور کرو. سمجھ آئی یا نہیں؟ میں بات سے نہیں کوئی بات کروں گا. بسم اللہ بسم اللہ. پھر فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یعنی بتا رہے ہیں کہ میرے جیسے گزرے بھی ہیں اور آئیں گے بھی، اور اس جیسے بھی گزرے بھی ہیں اور آئیں گے بھی. یہ کہہ سکتے تھے مولا کہ میں حسین اس کی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، پہلے نام لیا ہے، پچھلے جملے میں کہا یزید، یہاں یزید نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے تاکہ امت کو پتا چل جائے پہلے بھی یزید تھے لیکن چھپے ہوئے تھے. سبحان اللہ، کیا بات ہے.
بے شک پہلے بھی حسین تھے لیکن نام مختلف تھا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے وَلَٰكِن نُصْبِحُ وَتُصْبِحُونَ، صبح لینے دو، رات کے وقت یہ بات نہیں طے ہوتی۔ کیا بات، نُصْبِحُ وَتُصْبِحُونَ نَنْتَظِرُ وَنَنْتَظِرُونَ تَنْتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کل ہونے کا، تم بھی انتظار کرو۔ آگے کیا جملہ، کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ جملہ اینا احق بالخلافت والبیعہ، یہ جملہ عجیب ہے مولا کا کہ کون ہم میں سے خلافت کا حقدار ہے اور بیعت کا۔ یہ نہیں مولا نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، نہیں، یہ کہا کہ میں بتاؤں گا کون حقدار ہے، میں ہوں یا وہ ہے۔ یعنی مولا نے پھر صبح ہو کے بتایا بھی تھا کہ میں حقدار ہوں اور میں لے رہا ہوں بیعت۔ مدینے والوں کر لو گے نجات پا جاؤ گے، نہیں تو واقع ہیرا کی نظر ہو جاؤ۔ اور ہو گیا تھا وہ۔ یہ کلام سید الشہداء کا اپنے بارے میں کہ جو اس دنیا میں تعارف کروایا ہے کہ ہم کون ہیں، یہ پر ارزش ہے۔ اس کے پیچھے جب مروان بیٹھتا ہے نا، ولید کو صبح کہتے ہیں صبح ہو رہے نہیں تو صبح انشاءاللہ سب کو بلاؤ۔ دیکھیں ایک اسٹریٹجی امام سکھا رہے ہیں، کیونکہ یہ سیکھنا ہے ہمیں سب کچھ۔ امام جو بھی فعل انجام دیتے ہیں معصوم یاد رکھیے گا، وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے تک ان کے محدود ہے، کیونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ پریکٹیکل ہے ہمارے لیے، آئیڈیل ہے ہمارے لیے۔ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم بات ہو تو بلوائے عام میں لے آنا اسے۔ مولا نے کہا یہاں تم بھی اکیلے ہو، یہ بھی اکیلا ہے، اور میں بھی یہاں اکیلا کھڑا ہوں، عباس باہر تشریف فرما ہے، لیکن اس وقت نہیں، تم ایسا کرو مدینے والوں کو جمع کرو۔ یہ ولید سے کہا مدینے والوں کو جمع کرو اور جمع کر کے سب سے کہو کہ بیعت کریں، اور مجھے بھی وہاں بلاؤ، وہاں پھر میں بتاؤں گا بیعت کیا ہوتی ہے۔ یہ سید الشہداء نے کہا ہے۔ سید الشہداء نے ایسا نہیں کہ بس ایک جملہ کہہ کے تو کہا، کیونکہ مصائب ہوتا ہے تو اس میں تفصیلات آتی نہیں، لہذا سید الشہداء نے کہا صبح کرو، صبح بلاؤ سب کو۔ اس سے مروان نے کہا کہ صبح پتہ کیا ہونا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے، لہذا اس کو اس طرح جمع نہ ہونے دیں۔ تو کہتا ہے جلدی سے اگر ہو سکے یہیں حسین کا کام تمام کرو، یہ مروان کہتا ہے۔ مولا پھر اس کو کیا فرماتے ہیں، وَيْلِ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الزَّرْقَاء، وائے ہو تم پر بدکار عورت کے بچے، وائے ہو تم پر، اَتَعْمُرُونَ بِالضَّرْبِ عُنُقِي، کیا تم حکم دیتے ہو کہ مجھے قتل کیا جائے؟ یہ دیکھیں شجاعت سید الشہداء کی۔ تم کہتے ہو کذبت واللہ، جھوٹ بولتی ہو تم، کیونکہ مولا کو علم تھا کہ میری شہادت گاہ کہاں پہ ہے۔ کذبت، جھوٹ بولتے ہو، واللہ لو رام ذلك احد من الناس لسقیت الارض من دم قبل ذلك، اگر تم نے تلوار ہلانے کی بھی کوشش کی تو میرے اشارے سے ساری زمین خون سے بھر جائے گی۔ ساری زمین میں خون سے میرے اشارے سے بھر جائے گی، زمین تمہارے خون سے ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ کیوں یہ کہہ رہے تھے سید الشہداء؟ پتہ ہے کیونکہ عباس کھڑے تھے دروازے، خدا کی قسم یہ مان تھا سید الشہداء۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، یہ مان تھا اپنے شجاع بھائی پہ، شیر عباس پہ یہ مان تھا سید الشہداء کو، کیونکہ یہ جملہ ایسے نہیں بولا جاتا، یہ مان تھا علی اکبر پہ، اور اس لیے ان کو کھڑا کر کے آئے تھے کہ تم دیکھنا۔ یہاں مولا کی جو آپ سنتے ہیں نا آواز بلند ہوئی، اس کے بعد مولا فرماتا ہے ان شئت ذالک، اگر چاہتے ہو ایسا ہو جائے، فرم، چلاؤ، یعنی ضرب چلاؤ، حرکت کرو، ضرب عنقی ان کنت صادقا، اگر سچے ہو تو پھر چلاؤ ضرب۔
یعنی میں کھڑا ہوں تمہارے سامنے. یہ شجاعت ہے سید الشہداء کی. تلوار نہیں نکالی سید الشہداء نے. کسی روایت میں موجود نہیں کہ سید الشہداء نے نیام پہ بھی ہاتھ ڈالا ہو. نہیں, صرف اس کی زبان سے بول رہے ہیں. اس کا اثر تھا کہ ولید کہتا ہے نا ایسا نہ کرنا. اس کے بعد مولا نے پھر اس کو مخاطب ہو کے اگلے جملے جو میں نے عرض کیے ہیں وہ فرمائے. توجہ فرمائیے آپ نے, سید الشہداء نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ ظالم کے سامنے جھک نہ جانا, بک نہ جانا, بزدل نہ ہو جانا. ظالم بزدل ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھنا. دیکھ لیں آج بھی بڑکے لگاتا ہے ظالم, لیکن بعد میں کیا کرتا ہے, واپس چلا جاتا ہے. علی کی بیٹی کا روزہ ہے وہاں پہ, سمجھ گئے نا آپ. یہ ظالم کی صفات میں سے مولا ایک حدیث ہے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ بتائیں گے صفتیں کیا ہیں ظالم کی, کیا اس کی جو ہے وہ بری صفات ہیں. یہ واقعہ ہمارے لیے نور ہے. ہم بھی ڈرا نہ کریں, جھکا نہ کریں, بکا نہ کریں. کسی جگہ بالکل جہاں دین کا معاملہ آ جائے, جہاں سید الشہداء کی عزت و شرف کا معاملہ آ جائے, وہاں پہ کبھی بھی اپنے آپ کمپرومائز نہیں کریں. نہ اپنی اولاد سے کریں, نہ اپنی بیوی سے کریں, نہ بیوی اپنے شوہر سے کریں. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا, عزتوں کا راستہ کربلا کربلا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, نعرہ حیدری. یا علی. توجہ فرمائیے آپ نے. کیا بات. یہ شرف یہ امام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ظالم سامنے ہو, تلوار تمہارے پاس ہو نہ ہو, لیکن تمہارے کے دل میں حسین ہوں. کیا بات. اگر حسینی ہو تو ڈرو گے نہیں. اگر میں نے دوسرے دن عرض کیا تھا کہ میزان اور ترازو کیا ہے حسینی ہونے کا, ایک میزان یہ ہے کہ ظالم کے سامنے حسینی کبھی جھکتا نہیں ہے, بکتا نہیں ہے. ہاں اسٹریٹجی کا چینج کرنا, حکمت پہ عمل کرنا وہ ایک الگ بات ہے. وہ سید الشہداء نے بھی بہت جگہوں پہ عمل کیا ہے, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ بات ہے, اس کو ذہن میں بٹھا لیں. اب آپ دیکھیے کہ آج جو واقعہ ہوا ہے گجرانوالہ میں, وہاں میں عالم دین بھی شہید ہوئے ہیں اور کوئی اور بھی ساتھ میں مومنین شہید ہوئے ہیں. اس کے لیے میں آپ کے حوصلے کے لیے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. سید الشہداء نے ہمیں فرمایا ہے, غور سے سنیے گا اسے اور دل میں اسے اتار دیجیے گا. آپ کو پتا ہے اس بات کا, لیکن سید الشہداء نے اسے کس طرح فرمایا ہے. جملے کیا میں اوپر سے دیکھ کے, اس لیے زبانی مجھے بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن میں اس لیے مجھے ایک مزہ اور لطف آتا ہے اس کو سید الشہداء کے کلام کو پڑھنے کا. قال الامام الحسین علیہ السلام, مولا کیا فرما رہے ہیں, واللہ, خود قسم کھا رہے ہیں, واللہ البلاء والفقر والقتل, بلا مشکلات, فقر فقیری, القتل اور قتل, اسرع الی من احبانا, جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا اس کی طرف بڑی جلدی سے آئے گا. ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. یا علی. بسم آگے کیا اللہ. فرماتے ہیں, کتنی جلدی آئے گا. عجیب تعبیر ہے, مجھے اس ترجمے میں بڑا وقت لگا تھا. یہ جو دو سید الشہداء نے
کنائے یہاں بیان فرمائے، بلاغت کی اوج ہے اس میں. مولا فرماتے ہیں فقر و بلاؤ قتل بہت اسرع، کہتے ہیں بہت جلدی آئے گا، الا من احبانا، اس کی طرف جو ہماری محبت رکھتا ہے. کتنی جلدی آئے گا توجہ فرمائیے گا. من رکز البرازین، جیسے گھوڑا دوڑ ریس ہوتی ہے نا گھوڑے کی، یہ سید الشہداء نے اس کی طرف اشارہ کیا. رکز البرازین سے مراد ہے کہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں نا شرط، یعنی کہ ایک دوسرے سے مسابقہ کر کے ریس جو ہے اس میں، البتہ شرط کیونکہ ایک مفہوم نہیں رکھتا اس کو میں، یعنی شرط سے مراد پتہ یہ ہوتا ہے کہ کون جیتتا ہے، البتہ وہ پیسے دینے لینا حرام ہے، وہ الگ بات ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ریس، میرے پاس اور اردو میں مسابقہ ہم کہتے ہیں اسے، مقابلہ، جب مقابلے میں گھوڑے دوڑتے ہیں نا اور تیز گھوڑا جتنی پہنچتا ہے اس طرح بلا آئے گی ہمارے پاس. سید الشہداء نے عجیب کنایا استعمال کیا ہے کہ جیسے گھوڑے دوڑتے ہیں نا ریس میں، کتنی جلدی ان کی سپیڈ ہوتی ہے. اس وقت مولا فرماتے ہیں اس طرح فقر و بلاؤ قتل جو ہے ہمارے محبوں کے پاس آئے گا جیسے گھوڑا اپنے پوائنٹ پہ پہنچتا ہے. دوسرا کنایا کیا فرماتے ہیں، کہتے دیر نہ لگے، ہم جب یا اللہ ٹال کے ہی رکھیں. سید الشہداء کہتے ہیں من احبانا، جو ہم سے محبت کرتا ہے اتنی جلدی آئے گا اس کے پاس ہی. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، وَمِنَ السَّيْلِ سِمْرِهِ، عجیب اس کا ترجمہ مجھے بڑی محنت کرنی پڑی کہ اس طرح جیسے سیلاب نچلی جگہ پہ آتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. جیسے آپ فال کہتے ہیں جسے، نیاگرا فال دیکھی ہوئی ہے، یہ کہ بعض دوستوں تصویروں میں دیکھو، مجھے بھی شرف ہوا دیکھا میں نے بھی کہ کتنا پانی آتا ہے. یہاں بھی فالز ہے تو البتہ مشاہد الہیہ میں سے آئی ہے، تو آتا ہے پانی گرتا ہے، جس اسپیڈ سے گرتا ہے سید الشہداء اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو سیلاب نچلی جگہ پہ پانی آتا ہے اور اس طرح بلا و قتل و فقر آئے گا ہمارے محبوں کے پاس. انہوں نے دیکھیں اس طرح تیار کیا ہے حسینیوں کو. جب یہ کلام سید الشہداء کا سنیں گے ہم تو مصیبت آئے گی اس کو کیا سمجھیں گے، کچھ بھی نہیں. بلا آئے گی کیا سمجھیں گے، کچھ بھی نہیں. فقر آئے گا کیا سمجھیں گے، کچھ بھی نہیں. عظیم امام نے جملے بہت بھاری ہیں، میرے سے ترجمہ نہیں ہو پاتا صحیح، کہ جیسے گھوڑا اپنے پوائنٹ پہ پہنچتا ہے اتنی جلدی، اور جیسے سیلاب نچلی جگہ پہ آتا ہے اتنی جلدی. پھر مولا آگے ایک اور جملہ راوی کو بھی سمجھ نہیں آئی. یہاں راوی کہتا ہے قل تو وما السمر، مولا یہ بھی بتایا عرب تھا تاکہ کہ سمر کیا ہے. راوی بھی یہاں پہ جو مشکل میں ہے تو قالا منتہاہو، کہاں جہاں سیلاب نچلی جگہ گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے اور جمع ہو جاتا ہے وہاں پہ اتنی بلائیں آئیں گی، اتنی بلائیں آئیں گی. یہ نہ کہنا کہ بس ایک بلا آ گئی کافی ہے، دو آ گئی، فقیری آ گئی، قتل ہو گیا، نہیں، اتنی زیادہ آئیں گی. پھر فرماتے ہیں واللولا، اگر نہ آیا کسی پر تکونو کذالک، اگر تم ایسے نہ ہوئے نا، لرائینا انکم لستم منا، یاد رکھنا تم ہم میں سے نہیں ہو. پھر یہ نشانی بتائی ہے حسینیوں کی، یہ نشانی ہے حسینیوں کی. یہ فخر کیا کریں جب بھی بلا آئے، جب بھی فخر آئے. ہاں اپنی غلطیوں سے آئے تو اس پہ ندامت ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا فخر آئے تو آپ سارا مال دے بیٹھیں یا خدا میں کوئی جوئے میں ہار جائے تو وہ کہے یہ مولا نے فرمایا تھا، مولانا نے ممبر میں کہا تھا. یہ مراد نہیں ہے اس سے، وہ اپنی اس کی بدبختی ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ میں ساتھ ساتھ اس لیے واضح کرتا جاتا ہوں کہ کوئی اس سے وہ نہ سمجھے کہ کوئی بلا نے کہہ دیا تو فقیری آ تو گئی ہے. اور قتل بھی جو ہے وہ معذرت سے آپس میں لڑ کے نہ ہو. معذرت سے گجرات میں جو ہے وہ
پرابلمس ہیں اس طرح کی. البتہ ایک موضوع نہیں سارے ملکوں میں ہے, لیکن وہاں سادات آپس میں لڑ رہے ہیں. کوئی سید گھرانہ نہیں, یا قاتل نہ ہو یا مقتول نہ ہو. تو ہم تو سب کو ہی رضی اللہ ہی کہیں گے کیونکہ ہمارے سید ہے. کیونکہ ہمارے لیے تو سید ہے, وہی یہاں قاعدہ توڑ دیتے ہیں, وہ قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی. وہاں ہمارا قاعدہ گجرات میں ٹوٹ جاتا ہے آ کے. ویسے ہم اول اسلام میں قائل نہیں ہیں کہ قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی ہو. صحیح ہے یا نہیں؟ یہ ہے. تو انشاءاللہ اس کو دور کریں. یہ کیوں میں نے عرض کیا ہے, صرف مذاق نہیں ہے یہ ہے کہ سید الشہداء فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم جب بھی بلا آئے بلائے دینی ہو, جب بھی فقر آئے دین کی وجہ سے آئے, جب بھی قتل ہو دین کی وجہ سے ہو, اپنی ہوا و ہوس کی وجہ سے. بسم اللہ. نعرہ مقصد جان پیش کرو. پھر سید الشہداء کہتے ہیں کہ جب تم ہم میں سے ہوگے تو پھر ہم سے جدا نہیں ہوگے کبھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی سید الشہداء پہ سلام کرتے ہیں, سید الشہداء کے ساتھیوں پہ بھی سلام کرتے ہیں. یہ زیارت بھی لکھی ہوئی ہے, جب بھی آپ زیارت پڑھتے ہیں بولتے ہیں کوئی آپ. انہوں نے اسی چیز کو چیلنج کیا تھا. آج میں چاہتا تھا کہ سید الشہداء کی زبان سے غدیر پڑھوں آپ کی خدمت میں. ٹائم چلا گیا ہے. وہ روایت لمبی ہے کیونکہ اتنی لمبی ہے کہ 1.5 صفحہ ہے. جو ولایت سید الشہداء نے بیان کی ہے نا, وہ عظیم روایت ہے. کیونکہ شاہ صاحب کی فرمائش ہے کہ جنگ بھی پڑھنی ہے مجھے, خندق اور خیبر. تو خندق اور خیبر کے بارے میں یہ آپس کی ہماری بات ہوتی ہے خطباء اور ذاکرین یا علماء کی. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو مواد ختم ہو جائے تو پھر وہ جنگ پڑھنی شروع کر دیں. سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ ہے بات واقعہ. اب میں ایک جملہ کیونکہ سید نے حکم کیا ہے تو میں وہ عرض کر دوں سید الشہداء کی زبان سے. بسم اللہ بسم اللہ. وہ کیونکہ بزرگوار ہے, دوست ہے, بھائی ہیں, اس لیے بلند آواز میں بسم اللہ. سید الشہداء اپنے بابا کی جنگ لڑنے کی صورت بتا رہے ہیں. بسم اللہ کہ میرے بابا جنگ کیسے لڑتے تھے, صورت کیا ہوتی تھی. کوئی اور اصل میں اس طرح دیکھ نہیں سکتا تھا. کوئی اور دیکھتا تھا علی اکیلے ہیں, لیکن سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جبرائیل سیکھ رہے ہوتے تھے کیسے لڑنا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ما قدمت رایت قوتلا تحت امیر المومنین. کوئی ایسا گروہ نہیں کہ امیر المومنین کے سامنے آیا اور نابود نہ ہوا ہو. کوئی ایسا گروہ پرچمدار نہیں, گروہ نہیں. الا نقصہ اللہ. عجیب بات ہے, جملہ نہیں ہم نے ماں سوائے کہ اللہ نے اسے نہ مارا ہو. تلوار علی چلا رہے ہیں. جب اس کے کام یہ کر رہے ہیں تو بلاخر ان کے کام خدا رابطہ ہے, ولایت ہے. اسی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے تم میری مرضی ہے, میں تمہاری خرید رہا ہوں اور جو کچھ اب تم کرو گے میری مرضی ہوگی. البتہ خوف تھوڑا سا نہ کھائیں, قرآن کی آیت ہے ما رمیت واذ رمیت ولکن اللہ. کیا ہے رسول, تو نے نہیں مارا, اگر تم نے مارا بھی ہے تو میں نے مارا. بسم اللہ بسم اللہ. مجھے پریشانی اچھی نہیں لگتی آپ کے چہرے پہ, اس لیے میں نے دلیل آپ کو قرآن سے عرض کر دوں. شرک نہیں ہے یہ. فرماتے ہیں الا نقصہ اللہ تبارک و تعالی.
اللہ کہ اس کو اللہ نہ مارے، اور جس کو اللہ کی مارو بے شمار وَغُلِبَ أَصْحَابُهَا وَإِنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَمَا ضَرَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِسَيْفِهِ ذُوالْفِقَارَ حَتَّى فَنَجَا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کے سارے ساتھی بھی نابود ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، اس کے چھوٹے بھی مارے جاتے ہیں، اس کے بڑے بھی مارے جاتے ہیں، انہیں تو چھوٹے ہوتے نہیں۔ کیا بات، واہ جی، واہ 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 واہ، علی علی واہ واہ، علی علی، نعوذ باللہ، علی نے بچوں کو تو نہیں مارا، نعوذ باللہ۔ لیکن کیسے صابرین فرما رہے ہیں؟ یہ مالک کو جواب بھی دیا تھا امیر المومنین نے۔ ایک دن مالک نے فخر کیا نا کہ مولا آج ہمارے آپ کے برابر، کیا بات، کیا بات، تو مولا نے کہا نہیں ایسا نہ کہو، تعداد میں دیکھنے میں ہو سکتے ہیں تمہاری نظر وہ نہیں جو میری نظر ہے، کیا بات ہے، میں تو اس پہ تلوار ہی نہیں چلاتا جس کے سلب میں کوئی مومن آنے والا ہے۔ کیا بات، اور یہ صاغرین سے کیا مراد ہے کہ میں چلاتا ہی اس پہ ہوں جس کی نسل میں ہوتے ہی ملعون ہے، جس کی نسل میں ہوتے ہی ملعون ہے۔ صاغرین آئی ہے کہ اس کے چھوٹے بھی مارے جاتے ہیں، بسم اللہ، بڑے بھی مارے جاتے ہیں، واہ واہ واہ، سمجھ گئے؟ اس کے بعد وَمَا ضَرَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، کوئی ضرب امیر المومنین نے ہوا میں نہیں چلائی آج تک۔ کیا بات، واہ واہ، یا علی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ذوالفقار کو ہوا میں چلنا پڑے۔ ذوالفقار 25 سال گھر میں لٹکی رہی ہے، 1 2 3 4 3 زمانوں میں، لیکن ہوا میں نہیں چلی۔ اس کا ایک جواب یہ بھی علی نے جنگ کیوں نہیں کی، کہنا کہ ذوالفقار ہوا میں نہیں چلنی تھی، ذوالفقار ہوا میں، کیونکہ وار تو جانا نہیں تھا، اور اگر وار لگ جاتا تو سامنے نابود ہو جاتا، تو اس وقت کام خراب ہو جاتا۔ اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ذوالفقار کا ترجمہ آتا ہے نا آپ کو، کیا مراد ہے بھلا اس سے؟ نا یہ نہیں ترجمہ اس کا، 2 پھلوں والی نہیں، فقرہ فقرہ، عربی میں کہتے ہیں فقرہ فقرہ، فقرہ کہتے ہیں ایک راؤنڈ کو۔ جی آپ ایکشن ریپلے دیکھتے ہیں نا اس میں میچ میں، تو جو آؤٹ ہونے کا دکھاتے ہیں آخر میں آؤٹ ہے یا نہیں ہے، اس میں تھرڈ امپائر کے لیے، تو اس میں ایک چیز کو فقرہ فقرہ کرتے ہیں۔ ذوالفقار، ذو جب عربی میں آتا ہے مالک کے معنی میں آتا ہے، ذوالجلال جیسے، ذوالفقار یعنی فقرہ فقرہ سے حرکت کرنے والی، یعنی جہاں جاتی ہے ٹکڑا ٹکڑا ٹکڑا۔ علی علی علی، واہ واہ، نعرہ حیدری، واہ واہ، بسم اللہ، فقرہ فقرہ کر کے ذوالفقار احدن، جب بھی کسی فرد جا وہ نجات نہیں پاتا تھا۔ وَقَانَا اِذَا قَاتَلَا، جب بھی علی کھڑے ہوتے تھے جنگ کے لیے، قَاتَلَ جِبْرَائِیلُ عَنْ یَمِینِہِ، دائیں طرف جبرائیل کھڑے ہوتے تھے، وَمِیکائیلُ عَنْ یَسَارِہِ، میکائیل جو ہے بائیں طرف کھڑے ہوتے تھے، وَمَلَكُ الْمَوْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، واقعہ عجیب ہے، ملک الموت تیار کھڑا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ، واہ واہ، ایسی خیبت نہیں سنی ہے۔ واہ 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 واہ، بسم اللہ قبلہ، بسم یہ اللہ، سید الشہداء فرما رہے ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں بیان کر رہا، کیا بات، کیونکہ سید الشہداء ہی دیکھ سکتے تھے ملک الموت کہاں ہے، جبرائیل کہاں ہے، میکائیل کہاں ہے، اور میرا بابا درمیان میں ہے۔ ملک الموت کیوں سامنے کھڑا ہوتا تھا؟
کہتا تھا مجھے دیر نہ لگے، فوری ابھی آپ جاتے ہیں نا کبھی بھی کسی محاذ پہ تو اپنا سارا سامان تیار کر کے لے کے آتے ہیں. اللہ نے جب بھی علی کو محاذ پہ بھیجا تو اس وقت سارا تیار کر کے بھیجا کہ ملک الموت کو کہا کہ اور بھی جانے تم نے لینی ہے، تم ہی نے لینی ہے، لیکن سسٹم کے تحت ہے. چھوٹے چھوٹے فرشتے لگا دینا، لیکن تیری ڈیوٹی علی کے ساتھ ہے، کیونکہ تم خادم ہے علی کا، اس لیے تم جاؤ علی کے ساتھ رہنا. نہیں یعنی عجیب ہے. سید الشہداء یہ فرما رہے ہیں، عظیم کلام ہے خدا کی قسم. غدیر کی روایت کو چھوڑ رہا ہوں کل کے لیے کہ سید الشہداء نے غدیر کیسے بیان کی ہے. 2 روایتیں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اگر ٹائم ہوا، کیونکہ ایک ایک جملے پہ مجھے وہاں رکنا ہے. سید الشہداء نے عجیب باب رقم کی ہے اس حدیث میں. میں نے آج تک غدیر کے بارے میں ایسی حدیث نہیں پڑھی تھی. بسم اللہ بسم جو سید اللہ. الشہداء نے فرمائی ہے، کیونکہ جب امام کے بارے میں کہے اور اس کا کلام بھی امام ہو اور جلسہ غدیر بھی امامت کا جلسہ ہو تو اس وقت کیا ہوگا؟ امامت ہی بیان ہو رہی ہو، امام کے بارے میں ہی کہے، امام ہی کہے تو کیا معراج ہوگی. عزیزان محترم، یہ سارے مسائل خدا کی قسم تھوڑے تھوڑے آپ کی خدمت میں بیان کرتا رہوں گا. بہت سی خواہش ہے کہ یہ پورا جتنا ہو سکے آپ کو عرض کروں. یہ باتیں تھی جو سید الشہداء کی اصحاب کے دل میں اتری تھی، جن کے عقیدے اتنے محکم تھے کہ وہ جنت کی پرواہ نہیں. وہ نہیں کہتے تھے ہمیں جنت چاہیے. میں نے خود روایتوں میں پڑھا ہے کہ جنت کے سب مشتاق ہیں. ہر انسان جنت چاہتا ہے، کہتا ہے مجھے جنت مل جائے، دعائیں کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جنت حسین کے ساتھیوں کی مشتاق ہے. فرق یہ ہم میں اور ان میں کہ ہم مشتاق ہیں جنت کے لیے، ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت مل جائے، لیکن حسین کے ساتھیوں کے بارے میں کہ جنت چاہتی ہے وہ ہم میں آ جائے. جنت ترس رہی ہے، جنت دعائیں مانگ رہی ہے، جنت استغاثے کر رہی ہے کہ حسین کا حسین میرے پاس آ جائے. یہ بڑا مقام ہے. ہم اسی لیے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں کہ جنت مل جائے. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میرے جو ساتھی ہیں ان کی تمنا کرتی ہے جنت، اور میرے ساتھیوں کی نشانی یہ ہے کہ جس کی جنت تمنا کرے وہ سمجھنا حسین ہے. جنت کا بیکاری نہ سمجھنا میرا ساتھی ہے. جنت کا مانگنے والا، ہاں میرا محب ہو سکتا ہے، میرا ماننے والا ہو سکتا ہے، لیکن حسینی کون ہے؟ جس کی تمنا جنت کرے وہ نہ تمنا کرے. عزیزانو، بڑی منزلت ہے. مصائب آرام آرام سے پڑھوں گا، سخت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے کہ یہ 10 دن میں حق ادا ہو. وہ ہو نہیں سکتا ہم سے. اپنی کوشش میری یہ ہے کہ جتنا پرسہ ہو سکے آپ بھی دے، میں بھی دوں. اللہ جانے پاکستان میں جا کے میں تو وہاں رہتا ہوں، شہادت نصیب ہو جائے، آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو. موت بھی انسان کو آ سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم یہ 10 دن ہماری ساری زندگیوں پہ بھاری ہوتے ہیں. اس میں ہم بڑا نور لیتے ہیں، اس میں ہم بڑی ہدایت لیتے ہیں. عزیزانو، عجیب مقام پہ آج آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. علی خدا کے کمالات کے مظہر ہیں. علی جتنے بھی کمالات رکھتے تھے قابل احاطہ نہیں ہے.
ان کمالات کا مظہر زینب ہے، ان کمالات کی زینت زینب ہے۔ واقعہ عظیم اور عالی بی بی ہے یہ، ثانی زہرا ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو رسول کا دین نہ بچتا، اور اگر زینب نہ ہوتی حسین کی شہادت نہ بچتی۔ شریکت الحسین ہے یہ بی بی۔ عزاداروں، بڑی محبت تھی بی بی کو حسین تھے، کئی زاویوں سے محبت تھی، امام ہونے کے ناطے محبت تھی، بھائی ہونے کے ناطے محبت تھی، مشن میں شریک ہونے کے ناطے محبت تھی، شریکت الحسین ہونے کے ناطے محبت تھی۔ عزاداروں، واقعہ یہ ہے، مستند کتابوں میں ہے کہ جب عبداللہ نے دیکھا کہ میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتا ہوں تو مولا علی کے پاس آئے، آگے کہا کہ چچا آپ کو پتہ ہے کہ میرا بابا نہیں ہے دنیا میں، آپ ہی میرے بابا ہیں، تو میں آپ سے خواہش چاہتا ہوں۔ کہا کیا خواہش ہے عبداللہ، کرو۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں میں آپ کا داماد بن جاؤں۔ مولا علی نے کہا ہاں ہاشمی خون ہو، تم ہی لائق اور دامادی ہو۔ علی کی یہ نظر تھی۔ لیکن سنو عبداللہ، اللہ نے بعض ہستیوں کو بعض کے لیے بنایا ہے۔ کہا کہ یوسف کو یعقوب کے لیے بنایا، اور یوسف کو یعقوب کے لیے بنایا، زہرا کو محمد کے لیے بنایا۔ اور تم نے دیکھا ہے کہ جب یوسف جدا ہوئے تھے نا یعقوب سے تو اتنا روئے تھے، آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ اور جب رسول جدا ہوئے نا بطول سے تو بطول بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکی۔ اور تیسری ہستی جو ہے نا وہ ہے زینب۔ زینب کو خدا نے حسین کے لیے خلق اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس بی بی کو رو رہے ہو جس کو رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم شام کے مسائل تمہارے ذہن میں ہیں، بی بی جی بھر کے رو نہیں سکی۔ عزاداروں، جب مولا علی نے کہا نا عبداللہ زینب حسین کے لیے ہے تو عبداللہ نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا چچا آپ میرے امام بھی ہیں، آپ جیسا حکم کریں۔ کہا عبداللہ میں تجھ سے جو ہے وہ حق مہر نہیں مانگتا زینب کا۔ ایک بات تمہیں ضرور کہوں گا، کیونکہ زینب کا تو وارث بن جائے گا نا، شوہر بن جائے گا، اور شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ تجھ سے میں ابھی کہہ دوں کہ جب زینب آئے نا سفر کے لیے کہے کہ میں حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو میری بیٹی کو روکنا نہ، حق مہر کے طور پہ بھی۔ اتنی محبت تھی عزاداروں۔ جب بی بی کی شادی ہوتی ہے نا، روایت یہ ہے کہ عرب میں رواج تھا کہ 3 دن کوئی بیٹی کی جب شادی ہو جائے تو وہ اپنے گھر میں رہتی تھی، پھر اس کی ماں اس کو لینے آتی تھی۔ جب 3 دن گزرے ہیں نا تو علی جیسے امام نے آنسو بہانے شروع کیے۔ جب علی کے آنسو جاری ہوئے نا تو فضا سے دیکھا نہیں گیا، فضا دوڑتی ہوئی آئی، ہاتھ باندھ کے کہتی مولا آپ کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں سکتے، حکم فرمائے
کہا آج تیسرا دن ہے، زینب اپنے گھر چلی گئی ہے۔ کہا کہ مولا میں سمجھ گئی ہوں، اگر زہرا نہیں ہے نا کنیز تو ہے نا۔ میں نے بھی زینب کو پالا ہے، میں ماں بن کے جاتی ہوں، زینب کو لے کے آتی ہوں۔ تھکو نہیں، خدا کی قسم بڑی عظیم عبادت ہے۔ جب بی بی گئی نا فضا گھر میں تو ایک عجیب منظر دیکھتی ہے، تڑپ جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ زینب گریہ کر رہی ہے۔ جب دیکھا بی بی گریہ کر رہی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ زینب مجھے پتا ہے ماں زہرا نہیں ہے، لیکن میں تو آ گئی ہوں نا، میری آقا زادی کیوں گریہ کر رہی ہو؟ بی بی نے کہا، عجیب جملہ کہا زادارو، بی بی نے کہا کہ میں اس لیے گریہ نہیں کر رہی، یہ بھی درد ہے کہ ماں مجھے لینے نہیں آئی، لیکن میں اس لیے گریہ کر رہی ہوں میں نے 3 دن سے حسین کو نہیں دیکھا۔ میں نے 3 دن سے حسین کی چہرے کی زیارت نہیں کی۔ میں کہوں گا بی بی تجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ حسین کی چہرے کی زیارت نہ کر، کیسے پتھروں کے ڈھیر کے پاس پہنچی تھی، کیسے کہا ہوگا ہاذا حسین، یہ میرا ماجایا حسین ہے۔ عزادارو اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے، خدا کی قسم عظیم عبادت ہے۔ میں آرام آرام سے پڑھوں گا، آپ سانس لے لیں، کیونکہ میں اس منزل پہ جا کے لے جانا چاہتا ہوں جہاں زینب نے اپنی محبت کو عملاً ثابت کیا تھا۔ کئی مقامات پہ زینب نے دکھایا تھا امت کو کہ مجھے حسین سے کتنی محبت ہے۔ عزادارو جب زینب چلی ہے نا تو 2 قربانیاں لے کے چلی تھی۔ عبداللہ نے کہا تھا میں جا نہیں سکتا، علی ہوں، لیکن میری طرف سے اون بھی لے جاؤ اور محمد بھی لے جاؤ۔ یہ دونوں قربانیاں اس وقت پیش کرنا کہ جب تیرے بھائی پہ مشکل آئے، اپنے بھائی کا صدقہ کر دینا، میری بھی نجات ہو جائے گی۔ عزادارو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے سب شہداء نے، سب ماؤں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن خدا کی قسم زینب کی قربانی عجیب قربانی تھی۔ علامہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ سب کی نسل باقی تھی، ایک اون اور ایک محمد قربان نہیں کیا زینب نے۔ زینب نے قیامت تک اپنی نسل حسین پہ قربان کر دی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی اور کام میں نہ رلائے۔ عزادارو جب بی بی پہنچی ہے نا کربلا میں تو دیکھتی رہی ہے کہ حسین مشکل میں ہے۔ انصار جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد بی بی نے دیکھا کہ اب حسین درگاہ آدھا میں گرتا جا رہا ہے، اب میں صدقہ اتاروں حسین کا۔ فضا سے یہ کہا فضا جاؤ میرے بھیا کو تو بلا کے لاؤ۔ آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں، سننا دل سے، جو گریہ کر رہے خدا کی قسم عظیم عبادت ہے۔ جب بی بی فضا حسین کو بلا کے لائی ہے نا، روایت میں کہ بی بی نے
مولا کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، الگ خیمے میں لے کے گئی، حسین کا چہرہ دیکھ کے کہتی حسین میں نے زندگی میں تجھ سے کچھ مانگا نہیں، زندگی میں کوئی شاید تجھ سے مانگی نہیں ہے، آج تجھ سے کوئی شاید مانگ رہی ہوں۔ حسین نے کہا بہن یہ دیکھ لینا حسین پردیس میں ہے، حسین کے پاس پانی نہیں ہے، حسین کے پاس غذا نہیں ہے، امتحان کا وقت ہے، مصلحت خدا ہے۔ کہا حسین میں کوئی ماں کی شے نہیں مانگنے آئی، حسین مجھے اجازت دو کہ میں تیرا صدقہ کروں۔ عزادارو مولا سمجھ گئے، کہا کہ بہن تم نے اتنے پیار اور محبت سے کہا ہے، میں تیری بات موڑ نہیں سکتا، لیکن اتنا کرو کہ اون محمد کو بلاؤ۔ جو اون محمد آیا نا، خدا کی قسم سید الشہداء نے بڑی دیر دونوں کو سیدھے سے لگا، روایت لکھتی ہے کبھی ایک کا رخسار چومتے ہیں، کبھی دوسرے کا رخسار چومتے ہیں، چوم کے کہتے ہیں میری بہن کی نشانیوں، کبھی سر چومتے ہیں، کبھی کندھے چومتے ہیں۔ میں نے سمجھی نہیں تھی یہ روایت، لیکن بعد میں جب میں تفصیل سے مقتل کی کتابیں دیکھی نا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اون و محمد کو ظالم نے جدا بڑے عجیب طریقے سے کیا۔ میں نہیں پڑھ سکتا نا، آپ سن سکتے ہو، میں چھوڑ دوں گا، میں سخت نہیں پڑھوں گا۔ عزادارو مولا نے دونوں شہزادوں کو سوار کیا، سوار ہونے کے بعد جب یہ چلے نا، مولا نے وصیت کی کہ جدا نہ ہونا، اکٹھے لڑنا، اکٹھے لڑنا، درمیان میں دشمن کو نہ آنے دینا، کیونکہ ظالم ہے دشمن، تمہارا سن چھوٹا ہے، دشمنوں کے نیزے بڑے ہیں، تمہارے قد اتنے نہیں جتنے دشمن کے نیزے ہیں۔ سمجھ جانا عزادارو، جو میں نے نیزے کہا ہے نا، اجرکم اللہ۔ عزادارو جب یہ دونوں شہزادے جنگ کرتے رہے ہیں نا تو دکھاتے رہے ہیں جوہر بنی ہاشم، فنار کرتے رہے ملعونین کو۔ ملعونوں نے جب دیکھا نا کہ یہ چھوٹے چھوٹے دو شہزادے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہاں عمر سعد نے تانے دینے شروع کیے فوج کو کہ تم سے یہ دو شہزادے جو ہیں، یہ دو بچے زین سے زمین پہ نہیں آ رہے۔ عزادارو برداشت کرنا، کتاب میں لکھا ہے حملہ اتنا سخت تھا، ایک طرف نیزے والی فوج آ گئی، ایک طرف تلواروں والی فوج آ گئی، ایک طرف تیروں والی فوج آ گئی، اور درمیان میں ایک گھوڑوں کا لشکر ڈالا گیا۔ دونوں شہزادے کٹھے جنگ کر رہے تھے، جب درمیان میں گھوڑوں کا لشکر آیا نا تو دونوں طرف سے نیزے اتنی شدت سے برسے، دونوں شہزادے آپس میں جدا ہوئے، ایک شہزادہ ایک لشکر کے حوالے ہو گیا، دوسرا شہزادہ دوسرے لشکر کے حوالے ہو گیا۔ جب حوالے ہوا نا، جس کا جو دل تھا اس وقت
میں سخت نہیں پڑھوں گا. تلواریں بھی چلتی رہی, نیزے بھی چلتے رہے. شہزادے کی اتنی آواز آئی, اماں میرا سلام, اماں میرا آخری سلام. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی اور کا میرا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے. اور محمد کے صدقے اپنی آپ کی اولاد کو سلامت رکھے. خدا جو بے اولاد ہے انہیں اور محمد کے صدقے بیٹے عطا کرے. اداکاروں, حسین نے بڑی جلدی کی ہے شہزادوں تک پہنچنے کے لیے. جب حسین پہنچے ہیں نا, میں زیادہ بیان نہیں کرتا, شہزادوں کو سینے سے لگایا ہے. البتہ حالت کیا تھی میں یہ بیان نہیں کرتا. میں صرف بتا چکا ہوں کہ بے شمار نیزے تھے. کچھ پیوست بھی ہوئے تھے, کچھ تلواریں بھی پیوست ہوئی تھی. اس کے بعد سید الشہداء نے دونوں لاشوں کو اٹھایا, اٹھا کے خیام کے قریب لائے. بی بی فضہ کو پتا چلا کہ شہزادے آ گئے ہیں. ایک مرتبہ زینب کے پاس آتی ہے, آ کے کہتی ہے, آقا زادی تیرے شہزادے آئے ہیں. بی بی کو پتا تھا کہ بنی ہاشم کا کوئی بھی جوان گیا ہوا واپس نہیں آتا. ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ کس حالت میں ہے. یہ بھی امتحان ہوتا ہے دیکھنا بھی. کہا بی بی فضہ کا جملہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا آ کے دیکھ لو کس رنگ میں واپس آئے. عزیزدارو, جب بی بی پہنچی ہے نا, دونوں شہزادوں کو دیکھا. بی بی کا جملہ تھا الحمدللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے اس حسین پہ اس کی ہوئی قربانی کو قبول کر لیا, تو نے میرے صدقے کو قبول کر لیا. روایت ہے کہ ہر شہید کے لیے نوحہ پڑا ہے. میں نے خود مقتل میں پڑھا, خدا کی قسم, کہ ہر شہید کا نوحہ ہے. عباس کا نوحہ ہے, میں سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو. علی اکبر کا نوحہ ہے, قاسم کا نوحہ ہے, لیکن ان دو شہزادوں کا نوحہ تاریخ میں نہیں ملتا. بی بی نے یہاں نوحہ نہیں پڑھا, بی بی نے حسین کا نوحہ پڑھا ہے. بی بی نے ان شہزادوں کا نوحہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں نوحہ پڑھا؟ جب فضا انتظار میں تھی نا بی بی کو جملہ بولے گی, تو بی بی نے کہا صدقہ کیا ہوا مال واپس نہیں لیتے. قدردارو, 2-4 منزلیں اور ہیں, تھک چکے ہو, لیکن میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بی بی کو ایسا پرساب دینا کہ بی بی کی عنایات اور برکات ہم پہ نازل ہو. بی بی نے تو نوحہ نہیں پڑھا تھا, لیکن ہم نوحہ ضرور پڑھیں گے, ہم ضرور پرسا دیں گے. جب 11 محرم آئی ہے نا, تو ساری بیویوں کو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے جب قافلہ کوفے کی طرف چلانے لگے ہیں نا, تو اس وقت تھوڑے وقت کے لیے کہا اپنے اپنے شہداء کے جنازے کے پاس سے گزر جاؤ. حمید بن مسلم کی روایت ہے, وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ساری بیویاں اپنے اپنے جنازے کے پاس کوئی نہ کوئی نوحہ, کوئی نہ کوئی جملہ کہتے تھے. میں نے دیکھا کہ 2 جنازے ایسے ہیں کہ جس کے پاس کوئی بی بی نہیں ہے. میں نے امام سجاد سے سوال کیا کہ یہ 2 جنازے کون ہیں, تو اس وقت مولا سجاد نے کہا کہ یہ میری پھوپھی کی